جو قربانی کرنے کی وسعت پائے پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین قربانی سینگوں والے مینڈے کی ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فروا و تر و تازہ قربانیاں پرسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اور خوب فروا ہو۔ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول ہے۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں بلکہ اپنی انا، حسد، بدگمانی کو بھی قربان کیجئے، دل صاف کیجئے تاکہ قربانیاں قبول ہوں۔ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا اور اون میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کیسی عبادت ہے جس پہ قدم قدم پر ریاکاری، دکھاوا، بڑائی، تکبر کے امکان موجود ہیں۔ لہذا نیتوں کو درست کیجئے تاکہ آپ کی قربانی ضائع ہونے سے بچ سکے۔ کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن جتنی بھی چاندنی خرچ کی جائے مگر اللہ اس کو اس دن قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پوچھتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پوچھتا ہے۔